تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا، یہ دین تمام ادیان میں سب سے زیادہ افضل، عظمت، شان والا، مقام اور رفعت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اور پوری کی پوری امت مسلمہ کو جو پیغمبر علیہ السلام عطا فرمائے، وہ تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل اور بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو کتاب قرآن مجید فرقان حمید عطا فرمائی، تو یہ قرآن مجید فرقان حمید تمام کتب سماویہ میں، تمام کتابوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ اور ارفع کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جو فقہ عطا فرمائی، جس کو ہم فقہ حنفی کہتے ہیں، یہ فقہ حنفی بھی تمام کی تمام فقہوں میں سب سے زیادہ جامع، سب سے زیادہ مانع اور سب سے زیادہ افضل ترین فقہ حنفی ہے۔ اسی لیے ہمارے امام صاحب کو امام اعظم کہا جاتا ہے۔ امام تو امام شافعی بھی ہیں، امام تو امام مالک بھی ہیں، امام تو امام احمد بن حنبل بھی ہیں، لیکن امام اعظم کا لقب اگر کسی کو ملا ہے تو وہ صرف اور صرف امام اعظم ابو حنیفہ، جو میرے اور آپ کے امام ہیں، جن کے ہم سب مقلد ہیں، ان کو امام اعظم کا لقب ملا ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جو منکرین فقہ حنفی ہیں، جو فقہ حنفی کا انکار کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر قرآن اور حدیث کی آڑ میں یہ انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے پیچھے چلنے والے، ہمیں فقہ کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر ساتھ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ احادیث میں بھی صرف وہی احادیث جو بخاری و مسلم کے اندر ہو، بخاری و مسلم کے علاوہ ہم کسی حدیث کو بھی نہیں مانتے، ساری احادیث غیر مستند ہے، اگر مستند حدیث ہیں تو وہ صرف اور صرف بخاری میں یا مسلم میں۔ وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کو آپ مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کو پوری دنیا مانتی ہے، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے زیادہ اصح ترین کتاب بخاری شریف لکھی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پہلے فقہ حنفی پڑھی ہے، پھر حدیث مبارکہ لکھی ہے۔ انہوں نے حدیث بعد میں لکھی، احادیث کی مجلس بعد میں قائم کی، پہلے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ پڑھی ہے۔ امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس وقت تک حدیث مبارکہ کی کوئی مجلس قائم ہی نہیں کی جب تک امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بصرہ کا اور کوفہ کا 5 سے 6 مرتبہ وزٹ نہیں کر لیا۔ 5-6 مرتبہ انہوں نے کوفہ کا سفر کیا ہے، اور 5-6 مرتبہ کوفہ کا سفر کرنے کے بعد واپسی کے بعد انہوں نے حدیث مبارکہ کی مجلس قائم کی۔ اور یہ جو بخاری شریف ہے، اس بخاری شریف کی جو آخری حدیث مبارکہ ہے، جو ہر سال آپ ختم بخاری کے موقع پر سنتے ہیں، اور اس کے مدارس دینیہ کے اندر جلسے بھی قائم ہوتے ہیں، دستار بندی بھی ہوتی ہے، تو اس بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے، کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس آخری حدیث کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے کوفی ہیں، کوفہ کے رہنے والے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ از خود یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت تک حدیث مبارکہ کی کوئی مجلس قائم نہیں کی جب تک کہ میں نے غیر صحیح حدیث کو صحیح حدیث سے الگ نہیں کر لیا، اور اس وقت تک میں نے حدیث مبارکہ کی کوئی مجلس قائم نہیں کی جب تک کہ میں نے فقہ حنفی کی عام کتابوں کا مطالعہ نہیں کر لیا، اس وقت تک میں نے حدیث مبارکہ کی مجلس قائم نہیں کی جب تک کہ میں 5 سے 6 مرتبہ کوفہ نہیں چلا گیا، اور کوفہ کے اندر میں نے عرض کیا کہ فقہ حنفی پڑھایا جاتا تھا اور فقہ حنفی سکھایا جاتا تھا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی قرآن اور حدیث کی خدمت کی ہے اتنی خدمت تو اس دنیا کے اندر کسی نے کی بھی نہیں ہے۔ 22 سال کی مدت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث سے 11,70,000 مسائل مستنبط کیے ہیں۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں، 11,70,000، اور یہ 11,70,000 کی جو تعداد ہے یہ 144 ہجری تک ہے۔ 144 ہجری کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوفہ کی جیل سے جب بغداد منتقل کیا گیا تو بغداد کی جیل میں بھی یہ کام جاری و ساری رہا۔ فقہ حنفی کی تدوین جاری و ساری رہی، قرآن اور حدیث سے مسائل امام اعظم مستنبط فرماتے رہے۔ تعلیب الخطیب کے اندر لکھا ہے کہ آخری عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب جیل سے جنازہ اٹھا تو اس وقت فقہ حنفی کے مسائل کی جو تعداد تھی وہ 12,70,000 سے متجاوز ہو چکی تھی۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت حنفی کہتے ہیں، اور ہمیں ان تینوں نسبتوں پر بڑا فخر ہے، اور آپ کو بھی فخر ہونا چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ڈنکے کی چوٹ پر کہا کریں، سینہ تان کر کہا کریں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، کیونکہ ہماری 3 نسبتیں ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی نسبت کر کے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، کہہ دیں جی سبحان اللہ، محبت سے کہیں۔ اور ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو والجماعت کہتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ ورنہ امام اعظم کا اپنا نام تو نعمان ابن ثابت ہے، ان کا اپنا نام ابو حنیفہ نہیں، وہ تو لقب ہے ان کا۔ ہم ان کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اور ان تینوں نسبتوں کا فائدہ یہ ہے کہ جو دین ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، اس دین کو لانے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اس دین کو پھیلانے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس دین کو مدون کرنے والے اور لکھنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین حضرات صحابہ کرام تک پہنچایا وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انہیں دین ملا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو دین ائمہ مجتہدین تک پہنچایا یہ وہی دین تھا جو صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ اور ائمہ مجتہدین نے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فہرست ہیں، انہوں نے جو دین امت تک پہنچایا ہے اور جو دین انہیں لکھوایا اور مرتب کیا، مدون کیا، تو یہ وہی دین ہے جو انہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے ملا۔ ائمہ مجتہدین نے اپنی طرف سے دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اس لیے آج کل کے دور کے اندر اگر کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین کو بدلا ہے، تو اس کائنات میں اس سے بڑا دجال اور اس سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ائمہ مجتہدین نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو بدلا ہے، تو اس سے بڑا کوئی کذاب نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔